من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. سورہ النور آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحاشی اور عریانی سے بچنے کے لیے اور اہل ایمان کو جو ہے ایسی اخلاقی اور معاشرتی ہدایات دی ہیں کہ اگر اہل ایمان ان سنہری ہدایات کو اپنا لیں تو ان کا گھر، ان کا معاشرہ، ان کی اسٹیٹ ایک پاکیزہ اسٹیٹ بن سکتی ہے. عریانی اور فحاشی کا، زناکاری کا سد باب کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایسی ہدایات ہیں اگر ان کو انسان اپنا لے تو معاشرہ جو ہے وہ بدکاری سے بچ سکتا ہے، اگر نہ اپنایا تو وہ بدکاری میں پڑ سکتا ہے. تو آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جیسے خاتون نے چادر پہنی ہوئی ہے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، چادر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور عورت کے ہاتھ پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا ویسے کوئی ہوا سے چادر جو ہے اٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. سینے کھلے نہیں ہونے چاہیے عورتوں کے بال کھلے نہیں ہونے چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اہل ایمان کی عورتیں گھر سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جو ہے چادر کے پلو لٹکا لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو وہ عزت مآب خواتین ہیں، کوئی بازاری خواتین ہیں، اور انہیں ایذا نہ دی جائے. معلوم ہے کہ اسلام جو ہے عورت کے لیے باپرد جو ہے رہنا جو ہے ضروری سمجھتا ہے، اس کو لازم سمجھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا آرڈر دیا ہے کہ کوئی عورت بغیر پردے کے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، اپنے جسم کو چھپائے ہوئے باہر نہ نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں قافلے سے پیچھے رہ گئی اور وہاں جا کر سو گئی جہاں میں پہلے موجود تھی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا. انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، دیکھ کر پہچان لیا. انہوں نے انا للہ پڑھا تو میں نے ان کی آواز سنی، میں اٹھ بیٹھی. وخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا. تو معلوم ہے کہ جب سید الانبیاء کی بیوی حضرت صفوان بن معطل سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے تو کیا ہماری عورتوں کے لیے یہ
لائق نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے چہروں کو چھپا کر چلیں، جب بھی وہ باہر نکلتی ہیں اپنے چہروں کو چھپا کر چلیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو کن کن لوگوں کے سامنے وہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائهن، باپ کے سامنے، او آباء بعولتهن، شوہروں کے باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، شوہروں کے بیٹے کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، اور اپنے مملوک جو ان کے لونڈی وغیرہ ہیں یا غلام ہیں، کوشش ہے کہ غلام سے بھی پردہ کیا جائے، اس کے اندر بھی نفسانی خواہش موجود ہوتی ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، وہ زیر 10 مرد جو کسی اور کس کے غرض نہ رکھتے ہوں، من الرجال، مردوں میں سے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس سے پاؤں کے اندر جو اپنا کوئی زیور پہنا ہوا ہے یا اور زیور پہنا ہوا ہے اس کا اظہار نہ کریں۔ اسی طرح خوشبو لگا کر جو ہے جس کی خوشبو باہر محسوس ہوتی ہے وہ لگا کر باہر نہ نکلیں۔